میرا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، جو ہمارا گروپ بنا ہوا ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا ٹاپک ہے، یہ میرا عنوان ہے۔ عظمت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے عظمت، عزت، تعظیم، ادب، اس کی جو تعریف ہے اس کی طرف توجہ، اس کی طرف غور کریں۔ یہ عام الفاظ ہیں جو روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں، ہر کسی کو معنی مفہوم تقریباً پتہ ہے، سمجھ ہے۔ رسپیکٹ، عزت، توقیر، عظمت، ادب، احترام۔ تو عظمت مصطفیٰ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توقیر۔ قرآن مجید میں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا۔ اور پھر امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ یہ جو خوبیوں والا نبی آپ کے پاس آیا ہے نا، یہ ان صفات کا مالک جو نبی آپ کے پاس آیا ہے، حق بنتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یعنی یہ عظمتوں والا، یہ رفعتوں والا، یہ شانوں والا نبی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، سب سے پہلے حق یہ بنتا ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی مدد کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ کے بہت سارے معنی مفسرین کرام نے، علماء نے بیان فرمائے۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی مدد کرو، وَتُعَزِّرُوهُ، اس کو عزت دو، یہ معنی بھی کیا گیا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اس کو تمام کائنات پر غالب سمجھو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معنی کیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ کا، وہ اس کو وَتُعَزِّزُوهُ، اس کو عزت دو، عزیز رکھو۔ عزیز جیسے اللہ کا نام ہے عزیز حکیم، غالب، حکمت والا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا عزیز رکھو کہ ساری محبتیں، سارے رشتے ناتے اس سے نیچے ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور عظمت کو سب پر غلبہ حاصل ہو۔ یعنی یہ قرآن پاک کا دیا ہوا ہمیں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی دل و جان سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر آپ کی جو محبت ہے اس میں اتنے گم ہو جاؤ کہ سب پر اس کو غلبہ عطا کر دو، غالب کر دو۔ اچھا، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کرو۔ اور دونوں الفاظ جو ہیں وہ مترادف المعنی ہیں، عزت، توقیر، عظمت، مدد۔ مدد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، یا کسی کو حقیر سمجھ کر مدد کرتے ہیں، کمزور سمجھ کر مدد کرتے ہیں، یا عزیز رشتہ دار سمجھ کر مدد کرتے ہیں۔ مدد کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اتنے گم ہو جاؤ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ آپ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے
دین کے مددگار بن جاؤ، آپ کے لائے ہوئے اسلام کے مددگار بن جاؤ۔ اچھا، آپ کی توقیر کا، آپ کی عزت کا، آپ کے ادب کا، آپ کے احترام کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تقریباً حضرت امام احمد بن حنبل کے بھی اساتذہ میں شمار ہوتا ہے، اتنی پہنچے ہوئے۔ اور اس سے پہلے جو ان کی زندگی تھی اس کے بارے میں بھی عام انسان، ایک دن خود نشے کا کاروبار کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، شراب کشید کرتے تھے، شراب بناتے تھے۔ یعنی اب دیکھ لیں کہ عام انسان تو چلو ان چیزوں سے پھر بھی بچا ہوا ہوتا ہے، وہ اس سے بھی گئے گزرے حالت میں تھے۔ اچانک جو ہے وہ شراب پی کر باہر نکلے، راستے پہ جا رہے تھے، ایک ٹکڑے پہ نظر پڑی، کاغذ کا ایک ٹکڑا، اس پہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، کہتے ہیں بسم اللہ شریف لکھا ہوا تھا، قرآن پاک کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، یا اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، کچھ بھی تھا اس طرح کے الفاظ۔ تو ان کی جب نظر پڑی نا، انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اٹھا کر اس کو چوما، اٹھا کر اس کو صاف کیا، اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، چاہے وہ کاغذ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، اعوذ باللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، بہرحال اس طرح کا مقدس کوئی لفظ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس میں تعظیم میں آ کر، عزت میں آ کر گھر گئے، گھر جا کر انہوں نے جو جمع پونجی ان کے پاس پیسے تھے وہ اٹھائے اور وہ بازار چلے گئے، بازار سے جا کر اعلیٰ درجے کی خوشبو خرید کی، اعلیٰ درجے کی خوشبو خرید کر آ کر اس ٹکڑے کو لگایا، اس کاغذ کو لگایا۔ ان کی اپنی محبت ہے، ان کا اپنا ادب ہے، ان کا اپنا احترام ہے، احتراماً اس کو خوشبو لگائی، خوشبو لگا کر اپنے گھر میں بلند و بالا جگہ کے اوپر رکھا، اور پھر ایسے نشئی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ویسے ادب زیادہ کرتے ہیں، احترام ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، عام آدمی کا بھی بڑا ادب کرتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اللہ کا کلام، تیرا تو یہ مقام ہے، تو گلیوں میں پڑا ہوا تھا، تیری تو یہ توقیر بنتی ہے، یہ عزت بنتی ہے کہ تجھے اتنا صاف شفاف کر کے، خوشبو لگا کے اتنا بلند مقام پر رکھا جائے، یہ حق بنتا ہے تیرا۔ کہتے ہیں یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، یہی ادب پسند آیا، یہی عزت کرنا پسند آیا، یہی توقیر پسند آئی، اللہ نے ان کو ولیوں میں شامل فرما دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اللہ کا سلام لے کر ان کے پاس آئے، اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے، اور پھر فرماتے ہیں پھر تو وقت کے اولیاء ان کو سلام کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں آپ، جس نے قرآن پاک کا ادب کیا ہے، تعظیم کی ہے، عزت کی ہے، دل سے کیا ہے، توقیر کی ہے، اللہ نے اس کو اتنی عظمت دی ہے۔ جو قرآن والے کا ادب کرے گا اس کو اللہ کتنا مقام دے گا، قرآن والے کی جو عزت کرے گا اللہ اس کو کتنا مقام دے گا۔ اور یہ ادب کی بات جب آ گئی، قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ادب کے لیے کوئی اسپیشل کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، یہ دل میں ہوتا ہے، یہ احترام جو ہے انسان کے دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب فرعون کا ٹاکرا ہوا، مقابلہ ہوا، تو فرعون نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شکست دینے کے لیے مجھے جادوگروں کو بلانا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں یہی تصور رکھتا تھا کہ آپ جادوگر ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کو شکست دینے کے لیے مجھے بڑے بڑے جادوگروں کو بلانا پڑے گا، اور لکھا ہے اس کے لیے اس نے اپنے گرد و نواح کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ ایک روایت میں آتا ہے 70 جادوگر، ایک میں آتا ہے 900 جادوگر، ایک میں آتا ہے
40,000 جادوگر، ایک میں آتا ہے 70,000 جادوگروں کو بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، اور اس کو اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ جو بڑے بڑے جادوگر استاد تھے جو ان کو بلایا گیا، پھر ان کے جو شاگرد تھے ان کو بلایا گیا۔ اب ایک اگر کسی سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ اگر دیکھیں نا، میری نظر میں بہاولپور کے میتھمیٹکس ایک استاد ہیں، وہ ڈگری کالج میں پڑھاتے ہیں، راشد بودلہ صاحب، ان کا نام کسی نے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سنا ہوگا، راشد بودلہ صاحب ڈگری کالج کے پروفیسر ہیں، میتھمیٹکس استاد ہیں وہ۔ اچھا، ان کے میں نے ہزاروں شاگرد دیکھے ہیں، ان کے شاگرد اب ان کے شاگرد پروفیسر ہیں، اب وہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ خود بھی ابھی تک پڑھا رہے ہیں۔ تو ایک ماہر اگر کوئی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو اس کے شاگردوں کی لائن لگ جاتی ہے، قطاریں لگ جاتی ہیں، شاگرد شاگرد۔ تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو پہلے استادوں کو بلایا گیا، پہلے جو چیف تھے ان کو بلایا گیا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا، پھر انہوں نے اپنے شاگرد، پھر ظاہر ہے جب ایک مقابلے کی فضا بن جاتی ہے پھر تو تماشائی بھی بہت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، اور جو بات میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے پاس جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا قالوا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہمارے لیے کوئی اجر بھی ہوگا، کوئی انعام بھی ہوگا اگر ہم غالب آ گئے تو۔ اچھا، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام ہوگا، انہوں نے یہ نہیں استعمال کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو گئی تو۔ لفظ یہ بھی استعمال کر سکتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شکست ہو گئی تو ہمارے لیے اجر کیا ہوگا، ہمارے لیے انعام کیا ہوگا۔ انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے اجر کیا ہوگا۔ اس نے کہا یقیناً آپ لوگوں کے لیے اجر ہوگا، آپ کو میں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا، میں اپنے وزراء میں شامل کر لوں گا، میں اپنی کیبنٹ میں شامل کر لوں گا، میں اپنے مشیروں میں شامل کر لوں گا۔ دوسرا جو ادب کی بات یہاں پر آئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا کر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ ان القی، آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں؟ یعنی جو رسیاں ہیں، جو جادو کے کرشمے ہیں، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا نا، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کیا آپ ابتدا کرتے ہیں، آپ آغاز کرتے ہیں؟ جاتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام آؤ میدان میں کر کے دکھائیں مقابلہ، اگر آپ کے ہاں کچھ ہے تو۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم کریں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ چوائس دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ ادب احترام دیا ہے کہ آپ پہلے اپنے دلائل پیش کریں گے، آپ اپنے پہلے رسیاں ڈالیں گے، آپ اپنا جادو پیش کریں گے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ادباً احتراماً یہ کہا کہ آپ اس پر عمل کریں گے پہلے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کرو پہلے۔ اچھا، کہتے ہیں یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اسی ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دنیا بدل ڈالی، وہ سارے جادوگر مسلمان ہو گئے، وہ سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ صرف یہی بات، حالانکہ کافر تھے، جادوگر تھے، فرعون کو ماننے والے تھے، لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم کریں؟ یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، حالانکہ رسیاں انہوں نے ڈالیں، سام بن گئیں، بہت سارے لوگوں نے دیکھا، فرعون نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، یہ سارا معجزہ ان کے سامنے۔ فرعون تو مسلمان نہ ہوا، باقی جو اس کے چیلے تھے، اس کی قوم کے جو لوگ تھے وہ تو مسلمان نہ ہوئے، صرف جادوگر مسلمان ہوئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ادب کو، احترام کو، عزت کو، توقیر کو
خاطر ملحوظ رکھا، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دی۔ اب یہ بات آپ جو قابل غور جو توجہ ہے وہ ادب احترام میں دیکھیں، کہتے ہیں نا بے ادبارہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی، پہلی منزل ادب ہے عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی واہ نہ آوے، ادب تو ود عبادت کیڑی جیڑی رب تائیں پہنچاوے، آزم او دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے۔ ادب جو ہے نا ادب، اور پھر ادب میں کیٹیگریز ہیں، استاد کا بھی ادب ہے، والدین کا بھی ادب ہے، بزرگوں کا بھی ادب ہے۔ اگر آپ اس ٹاپک کے اوپر اگر غور کریں، توجہ کریں، دین اسلام کا پورا جو سٹرکچر ہے، جو پوری عمارت ہے، یہ ساری کی ساری ادب کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ حکم کیا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھنے لگیں تو منہ کس کی طرف کریں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ عزت کے لیے کہا گیا ہے، خانہ کعبہ کی عظمت کے لیے، خانہ کعبہ کی توقیر کے لیے کہا گیا ہے کہ تم جہاں پر بھی ہو، جدھر بھی ہو، نماز کی حالت میں تم نے منہ کس کی طرف کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تم نے واش روم جانا ہے، ٹھیک ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، ضرورت ہے، یہ حکم یہ ہے کہ نہ تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کرنی ہے، نہ آپ نے منہ کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی، خانہ کعبہ کی طرف منہ بھی نہیں کرنا۔ وجہ منہ بھی نہیں کرنا، پیٹھ بھی نہیں کرنی۔ وجہ کہتے ہیں اس حالت میں آپ ننگے ہوتے ہیں، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، لہذا اس حالت کے اندر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ آپ خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کریں، نہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں۔ خانہ کعبہ ہزاروں میل دور ہے یہاں سے، آگے کتنی دیواریں ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں، سمندر ہیں، بلڈنگز ہیں، لیکن دین کا جو ایک تصور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ کنسیپٹ، یہ تصور یہ دیا گیا ہے کہ آپ چاہے کمرے کے اندر بند ہیں، واش روم کے اندر ہیں، آگے رکاوٹیں ہیں، دیواریں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ نے واش روم جاتے ہوئے یا پیشاب پخانہ کرتے ہوئے آپ نے نہ منہ کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف، نہ آپ نے پشت کرنی ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ صرف ادب کو خاطر ملحوظ رکھا گیا ہے، عزت کو خاطر ملحوظ رکھا گیا ہے، خانہ کعبہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خاطر ملحوظ رکھتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ نہ تم نے اس کی طرف منہ کرنا ہے پیشاب پخانہ کرتے ہوئے، نہ تم نے اس کی طرف پیٹھ کرنی ہے۔ اب اس کے علاوہ خانہ کعبہ، حجر اسود، اس کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ ادب ہے، تعظیم ہے، چومتے ہیں۔ صفا مروہ پر سعی ہے، کیوں دوڑ لگاتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت ہاجرہ سے اس کو نسبت ہے۔ صفا مروہ کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اس کو دل کا تقوی نصیب ہوگا۔ حالانکہ یہ پہاڑیاں، اب تو پہاڑیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، اب تو صرف کنسیپٹ ہے، صرف تصور ہے کہ یہاں پر صفا پہاڑی تھی، یہاں پر مروہ پہاڑی تھی۔ اب پہاڑیاں نہیں ہیں، انہوں نے کاٹ کے ختم کر دی ہیں۔ آرٹیفیشل پہاڑیاں انہوں نے صرف دو چار پتھر رکھ کر اس کو شیشے سے بند کیا ہوا ہے، صرف کنسیپٹ دیا ہوا ہے، تصور دیا ہوا ہے، یہاں پر صفا تھی، یہاں پر مروہ ہے۔ اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کا تقوی ہے۔
اب جس سے نسبت ہو گئی حضرت ہاجرہ کی، جس سے نسبت ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ تو اللہ کی نشانیاں بن گئی ہیں، جو خود ذات مصطفیٰ ہے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام کتنا ہوگا، ان کی تعظیم کتنی ہوگی۔ اور پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہے کوئی بندہ عبادت میں مصروف ہے، کوئی بندہ نماز میں مصروف ہے، کوئی بندہ حج میں مصروف ہے، کوئی بندہ خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہے، ان تمام کے اوپر عزت مصطفیٰ کو اولیت حاصل ہے، ادب مصطفیٰ کو اولیت حاصل ہے، توقیر مصطفیٰ کو اولیت حاصل ہے۔ یہ میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا کفار مکہ کی طرف، اور پیچھے خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، کفار سے ان کی بات چیت ہوئی، دیر لگ گئی، ظاہر ہے میٹنگ کرتے ہوئے، بار بار ان کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا اے عثمان غنی، آپ کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے، آپ تاجر آدمی ہیں، آپ کے ساتھ ایک تجارتی تعلق بھی ہے، آپ مالدار آدمی ہیں، آپ کے ساتھ بہت ساری وابستگیاں ہیں، آپ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ جائیں طواف کریں، آپ جائیں خانہ کعبہ کے چکر لگائیں، آپ جا کے حجر اسود کو بوسہ دیں، آپ جا کے مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں، آپ جا کے عمرہ کریں، آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جب کوئی بندہ احرام باندھ لے اور وہ خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہو جائے تو عمرے کی ادائیگی اس پر لازم ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ان کو تو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کرنا چاہیں عمرہ تو کر لیں، آپ طواف کعبہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہو، آپ حدود میں بھی داخل ہو چکے ہوں، تو عمرہ کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، آپ عمرہ کریں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چوائس دی گئی، جب ان کو کہا گیا، اجازت دی گئی کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں عمرہ، انہوں نے فرمایا ایسے لاکھوں عمرے میں رسول اللہ کے جوڑوں پر قربان کر دوں گا کہ جہاں پر میرے نبی کو اجازت نہ ہو اور میں عمرے کرتا پھروں۔ میرے نبی کو روکا ہوا ہے، میرے رسول کو روکا ہوا ہے، ان کے لیے اجازت نہیں ہے، اور مجھے اجازت دی جا رہی ہے، مجھ پر واجب بھی ہو چکا ہے، لازم بھی ہو چکا ہے، میرے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں عمرہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ رسول اللہ سے پہلے میں نہیں کر سکتا۔ یہ عزت تھی، یہ احترام تھا، یہ ادب تھا بارگاہ رسالت کا، یہ حضور کی ذات کا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بعض روایت میں سورۃ الحجرات کی جو آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ بھی ادب کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول پر آپ پیش قدمی اختیار نہ کریں، آپ پہل نہ کریں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے لوگوں نے قربانی کر لی، حالانکہ قربانی کا دن بھی ہے 10 ذی الحج، ٹھیک ہے، وقت بھی ہو چکا ہے طلوع آفتاب کے بعد، ٹھیک ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ کی طرف سے واجب بھی ہو چکی ہے، مگر انہوں نے کب کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ سے پہلے قربانی کر لی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ان کو کہہ دو قربانی دوبارہ کریں، تمہاری قربانی نہیں ہوئی کہ تم نے ادب مصطفیٰ کو خاطر ملحوظ نہیں رکھا، تم نے رسول اللہ کی ذات کی عزت کو خاطر ملحوظ نہیں رکھا۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے،
حالانکہ انہوں نے اللہ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر، ٹائم بھی ہو گیا ہے، سورج بھی طلوع ہو چکا ہے، 10 ذی الحج بھی ہے، انہوں نے حلال پیسوں سے جانور بھی لیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ آپ نے دوبارہ قربانی کرنی ہے، یہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو، آپ کے ادب سے پہلے، آپ کی عظمت سے پہلے، آپ کی عزت سے پہلے، آپ کے احترام سے پہلے کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ کی ذات کو اولیت نہ دی جائے، جب تک آپ کی ذات کا احترام نہ کیا جائے۔ اور پھر اس حوالے سے میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے، کہ انہوں نے کس طرح رسول اللہ کا ادب کیا ہے۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ تو بدعت ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو اسلام کے خلاف ہو گیا، یہ تو شریعت کے خلاف ہو گیا، تو فلانا ہو گیا، تو فلانا ہو گیا۔ وہ ساری شریعتیں قربان ہیں عظمت مصطفیٰ پر، ساری شریعتیں قربان ہیں عزت مصطفیٰ پر، ساری شریعتیں قربان ہیں ناموس مصطفیٰ کے اوپر۔ اور آپ صحابہ کرام سے بڑھ کر تو ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے، صحابہ کرام سے بڑھ کر تو ہم ماننے والے نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب سب سے پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہیں، بیمار ہیں، چند دن ہو گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند نمازوں پر تشریف نہیں لا سکے مسجد میں۔ حکم دیا گیا کہ ابو بکر سے کہو کہ جا کے نماز پڑھائیں۔ ان ابا بکر یصلی لهم فی وجع النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے، جب آپ بیمار تھے، آپ مسجد میں نہیں آ سکے، اور سوموار کا دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، وہم صفوف فی الصلاۃ، سارے صحابہ کرام صف بستہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تکبیر بھی ہو گئی، نیت بھی ہو گئی، نماز بھی شروع ہو گئی، صف میں بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طبیعت پر تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ نے شفقت فرماتے ہوئے فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرہ، آپ کا حجرہ مبارک اس طرف تھا، آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا کہ میں اپنے صحابہ کو دیکھوں تو صحیح کہ میرے یار کے پیچھے کس طرح صف باندھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، آپ نے پردہ ہٹایا صرف۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا پردہ ہٹانا تھا یا ایسے لگا کہ مسجد کے اندر نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ آقا کے چہرے کی چمک اتنی تھی کہ مسجد کے اندر روشنی پھیل گئی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، ان وجہہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کے اوراق ہوں، الفاظ ہوں، رحل میں جیسے قرآن ہو۔ ینظر الینا، آپ ہماری طرف دیکھ رہے تھے، آپ ہماری طرف۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ باتیں صحابہ کرام کو کس نے بتائیں؟ کھڑے تو نماز میں ہیں، منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا حجرہ مبارک اس طرف تو خانہ کعبہ اس طرف، اپوزٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اس طرف تو خانہ کعبہ اس طرف، حجرہ مبارک بائیں سائڈ پہ، خانہ کعبہ اس طرف۔ کس نے بتایا نماز میں کہ رسول اللہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں؟ فتبسم یضحک، آپ تبسم بھی فرما رہے ہیں، آپ زور زور سے ہنس بھی رہے ہیں۔ کس نے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کئی لمحے ہو گئے تھے، پتہ نہیں کئی راتیں ہو گئی تھیں، دیدار مصطفیٰ سے محروم تھے، ہمیں جھلک جو پڑی، ہم نے کعبہ کی سمت چھوڑ دی، ہم نے رسول اللہ کی طرف منہ کر لیا، ہم نے سمت کعبہ کو چھوڑ دیا۔ نماز پڑھانے والے ابو بکر ہیں، پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں، ظاہر ہے عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، طلحہ بھی ہوں گے، زبیر بھی ہوں گے، سعد بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے، سارے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، نماز بھی ہوں گے۔
فرماتے ہیں ہم نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، خانہ کعبہ اس طرف، آقا کا چہرہ اس طرف، نماز میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں فتبسم، آپ تبسم فرما رہے ہیں، یضحک، آپ ہنس رہے ہیں، ینظر الینا، ہماری طرف نظر کرم فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فہممنا، ہم نے ارادہ کر لیا، ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دیدار کی خوشی کی وجہ سے نماز کو توڑ دیں، نماز کو چھوڑ دیں، نماز بعد میں، دیدار پہلے۔ مجھے وہ یاد آئی، وہ کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، ادو وقت نماز ادو یار آگے، میں آکھے اے تا کہیں حدیث دا ترجمہ کیتے، ادو پاک امام اذان دیتی، گھنڈ کھول ادو سرکار آگے، ہن ہک بے تو فرض عظیم دو ہیں، میری سوچ تو پانی تار آگے، ناشاد نماز ولا پڑھسوں، پہلے ادب کروں سرکار آگے۔ اس صحابہ کرام ہیں، عزت کتنی دی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر امام کا کام دیکھیں، ناقص ابو بکر علی عقبہ، حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا ہے، لیصل الصف، تاکہ پیچھے صف میں کھڑا ہو جائے۔ کیا وظن ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم خارج الی الصلاۃ، انہوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ گمان کر لیا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، ابھی حضور آئے نہیں ہیں، تشریف لائے نہیں ہیں، انہوں نے صرف یہ گمان کیا کہ حضور آ رہے ہیں۔ اس گمان کے اوپر صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا ہے، نماز کی حالت میں مصلی امامت چھوڑ دیا ہے کہ سرکار آ رہے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا یہ نماز کے اندر چہرے انہوں نے میری طرف کر لیے ہیں، مصلی چھوڑ دیا ہے انہوں نے، آپ نے اشارہ الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا ان اتموا صلاتکم، نماز پوری کرو، نماز پوری کرو، ورخ سترہ، آپ نے پردہ نیچے لٹکا دیا، آپ نے پردہ ڈال دی، آپ نے نماز پڑھو، نماز پوری کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا نماز لوٹاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تمہارے چہرے کعبہ سے پھر گئے ہیں، نہیں نہیں، آپ نے فرمایا پوری کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کعبے سے منہ پھر گیا ہے، کعبے کے کعبے سے تو نہیں پھرا، نماز ٹوٹی نہیں ہے، نماز کو مکمل کرو، نماز کو مکمل کرو۔ ایک اور حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذاہب الی بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں تشریف لے گئے کسی معاملے کی صلح کرانے کے لیے۔ فحانت الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فجاء المؤذن الی ابی بکر، مؤذن حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا اتصلی علی الناس فاقیم، آپ نماز پڑھائیں گے، میں تکبیر پڑھوں، میں اذان پڑھوں؟ حضرت بلال نے حضرت ابو بکر سے اجازت طلب کی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تو تشریف لے گئے ہیں قبیلہ بنو عمرو میں معاملے کو سلجھانے کے لیے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ان کو بھی پتہ تھا جب حضور جلوہ گر ہوں تو پیچھے مصلی امامت پر صدیق اکبر آتے ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر سے انہوں نے کہا آپ نماز پڑھائیں گے، میں تکبیر پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نام پڑھاؤ، پڑھو تکبیر۔ انہوں نے تکبیر پڑھی، فصلی ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھانی شروع کر دی۔ سارے صحابہ کرام صف میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے۔ جاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی دوران حضور تشریف لے آئے۔ جب نماز شروع ہو چکی ہو، چلو استاد صاحب گھر میں تھے، پیچھے قاری صاحب، استاد صاحب، امام صاحب نے نماز شروع کروا دی ہے۔ اب استاد صاحب بعد میں آئے ہیں تو کیا خیال ہے، نماز توڑ دینی چاہیے یا مصلی چھوڑ دینا چاہیے؟ جب استاد صاحب جب آئے ہیں پچھلی ساری صفیں چھوڑ دیں، اگلی صف میں آگے کھڑے ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، وہم صفوف فی الصلاۃ، صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جا رسول اللہ، حضور تشریف لائے، آپ وقف فی الصف، آپ صف میں کھڑے ہوئے لیکن کہاں، وتخلص حتی وقف فی الصف الاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تشریف لے آئے، سب سے پہلی صف ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔
حالت نماز میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر صحابہ کرام کو پتہ چل گیا حضور تشریف لے آئے ہیں، فصفقا، انہوں نے تصفیق شروع کر دی۔ اس وقت حکم تھا تصفیق کا کہ نماز میں اگر آپ نے کسی کو توجہ دلانی ہے، امام صاحب کو، بعض اوقات ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مغرب کی نماز ہوتی ہے، امام صاحب اللہ اکبر چپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ آہستہ آواز میں الحمد شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں مغرب پڑھا رہا ہوں، میں نے تو بلند آواز میں پڑھنی تھی۔ اب پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے حکم یہ تھا کہ آپ تصفیق کریں، آپ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے امام کو توجہ دلائیں، نماز مغرب ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ تصفیق عورتوں کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کا کوئی جملہ آپ بولیں کہ امام کی توجہ ہو جائے۔ میں نے تو قرات پڑھنی تھی، میں تو بلند آواز میں پڑھنی تھی، میں ایسا پڑھ رہا ہوں۔ آپ توجہ دلانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ فصفق الناس، صحابہ کرام نے تصفیق شروع کر دی حضرت ابو بکر کو بتانے کے لیے حضور آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو پتہ کیوں نہ چلا؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ان ابا بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ لا یلتفت فی صلاتہ، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کان بھی بند ہیں، آنکھیں بھی بند ہیں، ساری توجہ، حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، حرکت بھی جسم میں، بعض اوقات پرندے یہ سمجھتے تھے کہ یہ لکڑی ہے، لکڑی دھوڈ، یہ لکڑی کھڑی ہوئی ہے، اس میں تو حرکت ہی نہیں، پرندے آ کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ حالت ہوتی تھی ابو بکر صدیق کی نماز میں۔ یہ تو اکیلے نماز میں یہ حالت ہوتی ہے، اب تو امت کا بوجھ بھی سر کے اوپر ہے، آپ تو امامت فرما رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے۔ فاکثر الناس والتصفیق، جب صحابہ کرام نے اور زور سے تصفیق کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لائے ہیں، اب ذرا میری طرف توجہ کریں۔ ابو بکر صدیق مصلی امامت پر، منہ خانہ کعبہ کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جب صحابہ کرام نے تصفیق کی، زور زور سے تالی بجائی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ التفتا، کیا کیا؟ چہرہ التفتا، پیچھے مڑ کر دیکھا، پتہ تو تھا کہ آ سکتے ہیں۔ نماز میں مصلی چھوڑنے کا حکم تو ہے، چلو بھئی آپ نے امام کا وضو ٹوٹ گیا، مصلی چھوڑ دے۔ پچھلی صف میں آنے کا حکم تو یہ تو حکم نہیں ہے کہ پیچھے کون آ گیا ہے۔ کہتے ہیں التفتا، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرآ رسول اللہ، سامنے حضور نظر آئے۔ جب حضور نظر آئے تو اب حق کیا بنتا تھا؟ ادب کا، احترام کا، عزت کا، توقیر کا۔ نماز ہے، افضل عبادت ہے۔ صحابہ کرام عقیدے کی رٹ تو لگائی ہوئی ہے ہم نے، صحابہ کرام سے ان کی محبت تو دیکھیں۔ نماز کی حالت ہے، ابو بکر نے جب پیچھے دیکھا حضور تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انم کس مکانک، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، نماز پڑھاتے رہو، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، نماز۔ حضور یہ بتانا چاہتے تھے لوگوں، ابو بکر صدیق کی عظمت کو تم اور کیا جانو، میں نبی چاہتا ہوں مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہو، میں پیچھے نماز پڑھوں۔ آپ نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ ابو بکر کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ رفعت ہے، ان کو یہ مقام حاصل ہے۔ نبی کہہ رہا ہے جس نے 1,24,000 نبیوں کی امامت کروائی ہے، امام الانبیاء، آپ فرماتے ہیں ابو بکر تم نماز پڑھاؤ، تمہاری اقتداء میں پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ حمد اللہ، فرفع یدہ، حمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جو حکم فرمایا نا انم کو کھڑے رہو، اسی بات پر حضرت ابو بکر نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا احسان عظیم ہے، تیرے نبی نے مجھے اس قابل تو سمجھ لیا، اس قابل تو سمجھا ہے کہ مصلی پہ کھڑے رہو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن محبت نے
الفت نے، ادب نے، تعظیم نے، توقیر نے اجازت نہ دی، ابو بکر ذات مصطفیٰ ہے، تو کیسے برداشت کر لے گا حضور کو پیٹ کرنا، حضور کی طرف پشت کرنا؟ ابو بکر آپ نے مصلی چھوڑ دیا، وتقدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اب بعض اوقات شاگرد قابل ہوتا ہے، سریلی آواز ہوتی ہے، سونا اچھا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، مفتی صاحب آ جاتے ہیں، استاد محترم آ جاتے ہیں، شاگرد کا دل کرتا ہے مصلی چھوڑ دوں، تراویح پڑھا رہا ہے، بھی استاد صاحب آ گئے مصلی چھوڑ دوں، استاد صاحب کہہ دیتے ہیں پڑھا بیٹا، پڑھاتے رہو۔ حضرت ابو بکر کو یہ کہا گیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے گوارا نہ کیا کہ میں پیٹھ کیسے کروں رسول اللہ کو، آپ پیچھے ہٹے، وتقدم رسول اللہ، حضور آگے تشریف لے آئے، انصرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے نماز مکمل فرما لی، سب سے پہلا سوال آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کیا، آپ نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما منعک ان تثبت اذ امرتک، تجھے کس نے منع کیا تھا جب میں نے تمہیں کہا کھڑے رہو؟ تمہیں کس نے روکا تھا مصلی پر کھڑا نہ ہونے سے، مصلی سے ہٹنے سے؟ کس نے منع کیا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن قحافہ کی کیا مجال ہے، ابو بکر کی کیا مجال ہے، ابو بکر کے باپ کی کیا مجال ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں مصلی کے اوپر کھڑا ہوں اور نمازیں پڑھاؤں؟ یہ کیا تھا؟ یہ عزت تھی، یہ کیا تھا؟ یہ توقیر تھی، یہ کیا تھا؟ یہ ادب تھا۔ اور اجازت ہو تو ایک اور حدیث پڑھ دوں، عن المسور بن مخرمہ و مروان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں روایت کرتے ہیں، ان عروہ بن مسعود ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی صحابی ہیں، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا، پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ مکہ والوں کی طرف سے سفیر بن کر آئے مذاکرات کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں، جب تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں مذاکرات کرنے کے لیے، تو جعل یرمک اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعینیہ، انہوں نے آ کر حضور کے صحابہ کے عمل کو بڑے غور سے دیکھا، توجہ سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں اذا تنخم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل فدلک بها وجہہ وجلدہ، وہ کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں، جب حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن، کھنکھار، بلغم شریف، جب آپ تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے۔ یار اس کا حکم کہیں ہے شریعت میں؟ کسی حدیث میں آپ نے فرمایا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ صحابہ کرام کے ہاتھ پر گرتا تھا، چلو ہاتھ پر گر گیا ہے، اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے، فَدَالَكَ بِهَا وَجْهَهُ، اپنے چہرے کو مل لینا، وَجِلْدَهُ، اپنے جسم کو مل لینا، وہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ برکت، تبرک، یہ تعظیم مصطفیٰ، یہ لعاب مصطفیٰ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ کہتے ہیں اذا تودع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قعدوا یقتتلون علی وضوئہ، جب آپ وضو فرماتے تو قریب تھا جیسے کوئی بندے لڑ نہیں پڑتے، جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، یہ حالت، یہ نوبت آ جاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ جب حضور کے جسم سے گرنے والے قطرے پانی کے زمین پر گرنے لگتے، صحابہ کرام بھاگ ہاتھ اٹھا، ایسے ایسے ایسے، قطرہ زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، اور جس کے ہاتھ تک وہ وضو کا بچا ہوا پانی نہیں پہنچتا تھا، وہ دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کر ایسے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر اور عزت، لا یحدون الیہ تعظیما، عزت مقام یہ دیتے تھے کہ حضور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر، یار بڑی بات ہے۔ اب ادب کا یہ تقاضا ہے، سر جھکے ہوئے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں ادب، استاد کا، والدین کا، ماں باپ کا، بڑوں کا، بزرگوں کا،
جو صحابہ کرام نے تعظیم سکھائی ہے، جو عزت سکھائی ہے، جو ادب سکھایا، وہ یہ ہے، اس طرح کر کے بھی آقا کی طرف فراجا عروہ الی قومہ، عروہ اپنی قوم کی طرف واپس جاتا ہے، مذاکرات ہو گئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، واپس جاتا ہے، واپس جا کر کہتا ہے او لوگو وفدت ملوکن، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کر مذاکرات کیے ہیں، وفدت علی کیسر و کسریٰ، میں کیسر کے دربار میں گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، والنجاشی، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، ما رأیت اصحابہ یعظمہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا لوگو تم کہتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، جتنے محمد کے صحابہ، محمد کے غلام آپ کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، کسی بادشاہ کے غلام ایسی عزت کرتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تو نے کیا دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا بڑے میں نے دربار دیکھے، بڑے میں نے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے میں نے پروٹوکول دیکھے، مگر صحابہ کرام کی تعظیم اذا تنخم، رسول اللہ اس نے پھر الفاظ دہرائے، جب آپ لعاب دہن ڈالتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، وہ اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، وہ آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان کے یہ الفاظ ہیں۔ اس نے کہا وہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا پانی وضو کا زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ آپ کا خون زمین پر گرنے دیں گے؟ تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے؟ تم ان کے ساتھ لڑائی کرو گے؟ تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو گے؟ جو اتنی تعظیم کرتے ہیں نبی کی، وہ سب کچھ قربان کر دیں گے مگر ناموس رسالت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صلح پر آمادہ ہوئے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے صلح کی، یہی وجہ تھی کہ وہ آئے، گھٹنے ٹیکے انہوں نے۔ تو دین اسلام کی جو بنیاد ہے سب سے پہلے وہ عزت ہے، وہ توقیر ہے، وہ ادب ہے، وہ احترام ہے، وہ عظمت ہے۔ میں نالائق جیا بندہ، استاد صاحب نے میرے ذمہ موضوع لگا دیا، میں تو کتابیں کھنگال کے ایسے، تو یہ ٹاپک اتنا ہے، اس کو جتنا مرضی کھینچتے چلے جاؤ، جتنا مرضی وسیع کرتے جاؤ، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن پاک، احادیث مبارکہ، سیرت النبی، صحابہ کرام کی سیرت، ساری کی ساری اسی سے بھری ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کی عظمت۔ جو میرا ٹاپک تھا، میں تو ایک ذرہ برابر بھی اس ٹاپک کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہ کر سکا، نہ کر سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے توفیق دی ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو علماء سے میں نے سنا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو میرے جتنے بھی بچے، دوست، طلباء، جتنے حضرات یہاں پر جلوہ گر ہیں، یہی پہلی جو سیڑھی ہے نا، اس کو پکڑ لو، عزت والی، عظمت والی، ادب والی۔ جب آپ دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے نا، آپ کو رسپیکٹ ملے گی۔ جب آپ استاد کو احترام دیں گے تو آپ کو زندگی بھر احترام ملے گا۔ جب آپ اپنے ماں باپ کو عزت دیں گے تو آپ کو زندگی بھر عزتوں سے نوازا جائے گا۔ یہ تو عدل کما تدین و تدان ہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو اس دنیا کا معاملہ ہے۔ اور ناموس رسالت اور بارگاہ رسالت کا ادب، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر وہ کافر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کو خاطر ملوز رکھا، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو جو رسول اللہ کی بارگاہ کے ادب کو خاطر ملحوظ رکھے گا، اس کو کیا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوشش، یہ کاوش، یہ روزانہ کے جو دروس، یہ علماء کا آنا، یہ استاد صاحب کی جو محنت ہے، جو ان کی کاوش ہے، جو کوشش ہے، یہ 1 مہینے تک مسلسل اس طرح سے چیدہ علماء کو بلا کر آپ کے قلوب و اذہان کو منور کرنا اور آپ تک یہ میسج پہنچانا، پیغام پہنچانا، یہ مجاہد کا کام ہے۔ یہ مجاہد آدمی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پڑھنے میں، پڑھانے میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔